بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں پروفیسر وسیم حیدر، شعبہ اردو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے غالب کی پہلی غزل کے 4 اشعار پڑھے تھے اور ان کی ہم نے تفہیم کی تھی۔ وہ 4 شعر ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد غزل کے بقیہ شعر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستان ہونا۔ یہ 4 شعر ہم نے اس دن پڑھے تھے اور ان کی تفہیم بھی کی تھی۔ اگلا شعر ہے، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر میں غالب نے عاشق کی حالت زار اور اس کے جذبہ شوق کا قصہ بیان کیا ہے۔ عاشق جب عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اسے قدم قدم پر محبوب کی بے اعتنائی اور اس کی طرف سے ملنے والے زخموں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ زخم اس کے شوق تمنا میں کوئی کمی نہیں کرتے، بلکہ وہ ان زخموں میں لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ زخم اس کے لیے عشق کی سند اور اعزاز ٹھہرتے ہیں۔ عشق کی راہ میں اس کا دل جتنی بار ٹوٹتا ہے اور اس کی تمنائیں حسرت میں بدلتی ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ عشق کے میدان میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اس کے لیے محبوب سے تعلق بہت اہم ہوتا ہے، خواہ وہ تعلق محبت کی بجائے دشمنی یا مظالم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے تو ہر عاشق کہتا ہے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح۔ عزیز طلباء، عشق حقیقی یہی ہے کہ عاشق کا دل ہمیشہ آرزو کا زخم خوردہ رہے۔ عاشق کے لیے آرزو کا قائم رہنا ہی عشق کی بقا کا سامان ہے۔ اسی طرح عاشق کے لیے جگر کے زخم کی لذت اس کے زیادہ گہرا ہونے میں ہے۔ عاشق کا دل جتنی بار ٹوٹتا ہے، اس کی خواہش عشق جتنی بار حسرت میں بدلتی ہے، جگر پر جتنے زیادہ زخم آتے ہیں اور حتیٰ کہ کوئی ان پر نمک پاشی بھی کرتا ہے، اس کے باوجود عاشق ان کے برداشت کرنے میں لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ غالبی کا شعر ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ زخم جگر پر اگر نمک چھڑک دیا جائے تو تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زخم جو ہے وہ نمک کی تاب نہیں لا سکتا، لیکن عاشق کے نزدیک
یہ ٹیسیں دل کے زخم کے لیے گویا مرہم کا سامان ہے، کیونکہ عاشق کو انہی چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ محبوب کے ہاتھوں دیا گیا ہر غم عاشق کے لیے ایک پرکیف تحفے کی حیثیت رکھتا ہے۔ درد عشق کی ٹیسیں عاشق کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہیں۔ رنج و الم سے لطف اندوزی کی یہ کیفیت غالب کے ایک اور شعر میں کچھ اس طرح ظاہر ہوتی ہے: ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ امید ہے کہ اس شعر کی تشریح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگلا شعر ہے: کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ مرزا غالب کا نہایت ہی معروف اور زبان زد عام شعر ہے، اور غالب نے اپنے محبوب کی ستم شاری کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے: اردو شاعری کی روایت ہے کہ محبوب عاشق پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑتا رہتا ہے، طعن و تشنیع کے خنجر اور بے وفائی کی تلواریں چلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عاشق کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جگر چھلنی ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ عشق کی غارت گری کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ملک عدم کو سدھار جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں غالب محبوب کے پرجفا رویے کی شکایت کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ محبوب نے ظلم و ستم سے ہاتھ کھینچا بھی تو تب جب کہ اس کے ہاتھوں تکالیف اٹھا اٹھا کر میری زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ غالب طنز کرتے ہیں کہ محبوب نے جفاؤں سے توبہ بھی کتنی جلدی کی اور کتنی جلدی اسے اپنے طرز عمل پر ندامت ہوئی۔ اس نے اس وقت ظلم کا راستہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا جب عاشق اس دنیا سے گزر چکا تھا۔ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پہ اب، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پہ اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ غالب نے اسی مضمون کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ دراصل محبوب ساری زندگی عاشق پر ظلم و ستم ڈھاتا رہتا ہے اور اسے ذرا خیال نہیں آتا کہ عاشق کا نازک دل زیادہ دیر تک اس جور و جفا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب عاشق دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو محبوب کے دل میں سویا ہوا ہمدردی کا جذبہ جاگتا ہے، لیکن احساس پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ دراصل محبوب کی طرف سے توجہ اور اپنائیت کے حصول کی خواہش عاشق کے دل سے کبھی ختم نہیں ہونے پاتی، اور اسی بنا پر محبوب سے مکمل طور پر امیدیں ختم کر لینا عاشق کے بس میں نہیں ہوتا۔ دوسری طرف محبوب کو ہوش اس وقت آتا ہے جب عاشق اپنی حالت زار کے باعث دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ عاشق اسے بھی غنیمت جانتا ہے کہ محبوب کو اس کا خیال تو آیا، خواہ موت کے بعد ہی صحیح۔ عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس نے عشق کے میدان میں اپنی جان قربان کر دی اور پھر اس کے مرنے پر اس کا محبوب بھی اسے دیکھنے کے لیے آیا، گو کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔
غالبی کا ایک خوبصورت شعر ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ حیف اس چار گیرا کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گیرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ مرزا غالب کا یہ مقطع خاصا مقبول ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ عاشق پر جب جنون و مستی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کا ہاتھ اپنے دامن کی طرف اٹھ جاتا ہے اور وہ اسے چاک چاک کر ڈالتے ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ کیفیت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ بقول شاعر، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ غالب اس شعر میں اس مختصر سے کپڑے کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جس کے مقدر میں عاشق کا گریباں بننا لکھا ہو، کیونکہ جو شے بنی نہیں پھٹنے کے لیے ہو وہ سلامت کیسے رہ سکتی ہے۔ اردو شاعری کی روایت کے مطابق عاشق کا گریباں جوش جنوں کے باعث ہمیشہ چاک چاک رہتا ہے۔ عاشق جوش جنوں میں اکثر اپنا گریباں تار تار کر ڈالتا ہے۔ عاشق کا گریباں کبھی سلامت نہیں رہتا، بلکہ وہ چاکی گریباں کو عشق سے منسلک نشانی قرار دے کر اسے سینے کی خواہش بھی نہیں کرتا۔ یوں یہ گریباں شکستہ سے شکستہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے کے طور پر اس کی شناخت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بوسیدہ اور پامال کپڑے کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو کسی عاشق کے گریباں میں کام آ جائے۔ عزیز طلبہ، جو حال عاشق کا ہوتا ہے وہی اس سے وابستہ ہر شے کا ہوتا ہے۔ خصوصاً دل سے قریب ہونے کی وجہ سے گریباں کی حالت تو ہمیشہ ہی ناقابل بیان رہتی ہے۔ غالبی کا خوبصورت شعر ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پہرن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پہرن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ غالب کے اس شعر میں چار گرا کے محاورے کی نسبت سے اور لفظ قسمت کی تکرار سے صنعت تکرار کا حسن موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، غالب کی پہلی غزل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امتحانی نقطۂ نظر سے آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح فرسٹ ایئر میں حصہ غزل میں سے 10 نمبر کا سوال آتا ہے اور 3 اشعار کسی بھی غزل سے دیے جاتے ہیں اور ہر شعر جو ہے وہ 3 نمبر کی تشریح کے لیے ہوتا ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا ہوتا ہے، شاعر کا نام، اور 3 نمبر جو ہے وہ 3 اشعار تشریح کے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے جس شاعر کو پڑھا یعنی غالب، امتحانی نقطۂ نظر سے اس کی اہمیت، اس شاعر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ غالب جو ہے ہر پیپر بنانے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ غالب جیسے بڑے شاعر کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ لہذا آپ سے بھی درخواست ہے کہ غالب کی دونوں غزلیں، دوسری غزل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو دونوں غزلیں جو ہیں امتحانی نقطۂ نظر سے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔